بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی جو حادثاتی موت ہوئی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کی زبان سے سنا، اکثر یوٹیوب چینل پہ دیکھا، اکثر لوگوں کی رائے دیکھی، تو اس کے بارے میں سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا، تو اسی کے اثنا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر جھوٹا خبر لے کے آئے، بنبأ فتبینوا، اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، بیان کر لیا کرو۔ تو فاسقم بنبأ فتبینوا فرمایا، آگے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ تم جاہلوں کی طرح ایسا ہو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جب تم پر وہ بات ظاہر ہو اور تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں نے اس بات کے اوپر کافی غور و فکر کیا، دیکھا مولانا صاحب کی تو خاموشی رہی، مولانا صاحب کے بھائیوں کا بیان ہے، آگے ان کے اولاد کا بیان ہے، بیٹوں کا بیان ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ کچھ اس موت کو خودکشی کا نام دے رہے ہیں، کچھ کیا نام دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے مولانا صاحب کے بیٹے کی بات سے جو اخذ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی ہے جس کا نام عاصم جمیل ہے، وہ مینٹلی پرابلم میں تھا، مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو شخص مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، جو پرابلم ہوتا ہے، جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، اگر وہ کسی سے کوئی چیز کھینچ کر اپنے آپ کو مار لے تو وہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا۔ خودکشی جان بوجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے جس کا دماغی توازن درست ہی نہیں ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اور خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو موت ہے یہ خودکشی کی موت نہیں ہے، چونکہ یہ ڈسٹرب۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی ایک شخص ہے کہ وہ نوجوان مزدوری کرتا تھا، پہلے رکشہ وغیرہ چلاتا تھا، تو اس کی بات کی، تھوڑی سی تصدیق کی، تو جی لوگوں نے کہا جی خودکشی کی، حالانکہ اس نے بھی خودکشی نہیں کی، وہ بھی بیچارہ مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ ڈاکٹرز نے علاج کیا، اس کے علاج بھی چل رہا تھا، لیکن اس کو نیند نہیں آتی تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی۔ تو جس کو پاگل یا مجنون کہتے ہیں، جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کرٹیسائز کیا، مولانا صاحب کے بیٹے کو کرٹیسائز کیا، مولانا نے جنازہ پڑھایا اپنے بیٹے کا، اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی کہ مولانا صاحب نے جی خودکشی کی ہے بیٹے نے، تو کیوں جنازہ پڑھایا؟ تو یہ تو اصل میں چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہوتی ہے کہ چھوٹے منہ سے بڑی بات نکال دینا۔ ہم لوگ تصدیق کرتے نہیں ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں، تو پہلے یہ چیز دیکھیں کہ گھر والے کیا بیان دے رہے ہیں، گھر سے کیا خبریں چل رہی ہیں، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، والدین کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی وہ جی پردہ ڈال رہے ہیں، وہ جی آپس میں گھریلو معاملات خراب تھے، حالات خراب تھے۔ بھائی آپ کو کس نے یہ حکم اجازت دی ہے؟ یہ کس حکم کے تحت آپ لوگ جو ہے یہ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو اچھا گمان رکھیں کہ ایک عالم ہے، ایک مذہبی اسکالر ہے، ایک مشہور جو ہے وہ اسکالر ہے، اور بڑی دنیا نے ان کے ہاتھ پہ جو ہے اسلام بھی قبول کیا، اور بڑا ایک دین اسلام کے راستے پہ لوگوں کو لے کر چلے۔ تو میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلافات ہو سکتے ہیں، مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر
آپ کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، بہتان بازی نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ بہتان بھی بڑا گناہ ہے، تہمت بھی بڑا گناہ ہے، اور غیبت تو انتہا درجے کا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، حدیث کو سمجھ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں پہلے بات کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔